ٹرائل کرنا ہے، اور اس کے خلاف ایک سے زائد درخواستیں ٹرانسفر اپلیکیشنز فائل کر دی گئیں بیفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس وہ ٹرانسفر اپلیکیشن کے پینڈنگ ہوتے ہوئے اور ان کا میٹر ایف آئی اے کو بھیجا گیا کہ اس کی ویریفیکیشن کرائیں ان کی پوسٹوں کی، اس کے باوجود کہ اس سے پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس بابت اپنا فیصلہ سنائے، وہ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ چلا کر کے ان تمام پروسیڈنگز کو انفرکچوس اور غیر مؤثر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے، اس نیت کے ساتھ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس نظام انصاف میں رکاوٹ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری بھی اس میں شامل ہے۔ 14 جولائی 2023 کو جب نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو کل سے چھٹیاں ہیں، اور اس میں ہمایوں دلاور صاحب بطور ڈیوٹی جج ان کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹرائل جو کہ توشہ خانہ کا ٹرائل ان کے بقول مکمل نہیں ہو سکا، تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے ایک اور طریقہ کار کے مطابق 3 دن پہلے ایک نیا کوریجنڈم جاری کر دیا، جناب ہمایوں دلاور صاحب 5 دن اور ڈیوٹی کریں گے، 1 سے لے کر 5 تاریخ تک، اور وہ کس لیے؟ تاکہ اس فکس میچ میں وہ خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ نااہل کرائیں یا سزا دلوائیں۔ اور اس بات سپریم کورٹ کی ججمنٹس، ہائی کورٹ کی ججمنٹس بڑی واضح ہیں، اس میں سیٹلڈ لا ہے کہ جب کوئی میٹر ہائر فورم پہ پینڈنگ ہو یا سب جوڈس ہو تو اس پہ پروسیڈنگز رک جایا کرتی ہیں، لیکن یہاں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب کے پاس میٹر سب جوڈس ہے، اور انہوں نے کئی درخواستوں کے اوپر بھی یہ فیصلہ دیا اور نوٹسز جاری کیے، لیکن بدقسمتی سے ابھی مقدمے کی اختیار سماعت کا جج کا، آتھورائزڈ پرسن کا اور جورسڈکشن، ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا کویسچن ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے یہ اپنے ریمانڈ آرڈر میں حکم دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو کہ ایک بائس جج ہمایوں دلاور صاحب ان ساری پروسیڈنگز کو غیر مؤثر کرنے کے لیے اپنا وہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں۔ ان کے باعث ہونے کی بہت ساری مثالیں آج اس اپلیکیشن میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہ کاپی بھی آپ کو دے دیں گے۔ میں رؤوف حسن صاحب کو کہوں گا کہ اس کی کاپیاں کرا کے آپ سب دوستوں کو بانٹ دیں، جو ہم نے ساری ریزنز دی ہیں، وہ ساری ریزنز ان کے باعث ہونے کی کیا ہیں وہ آپ کو کاپی دے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے متعصب ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ جو عمران خان صاحب کا وکیل اس کیس میں پیش ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس وکیل کے خلاف آبزرویشن دیتے ہیں۔ اس میں زبانی آبزرویشن انہوں نے کئی وکلاء کے خلاف دی، لیکن جو ریٹن آبزرویشن دی ہے وہ ہمارے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان کے خلاف دی، اور آج ہمارے سینئر ایڈوکیٹ جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، ان کے خلاف آبزرویشن دی ہے۔ اس طرح وہ جان بوجھ کے اپنے تعصب کو وہ روک نہیں پائے اور وہ اس کو عیاں کرتے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب رینجرز کے ذریعے، ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان صاحب کو پہلے اغوا کیا گیا، پھر نیب کی کسٹڈی میں دیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور نیب کے پاس 2 دن رہنے کے باوجود 2 دن ان کی کسٹڈی میں تھے۔ یہ واحد جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں جو اپنی کوٹ لے کے وہاں چلے گئے اور فرد جرم کاغذوں میں عائد کر دیا، فرضی فرد جرم عائد کر دیا، اور اس پہ خان صاحب کے کوئی دستخط بھی موجود نہیں ہیں۔ اور اس سب کچھ کے باوجود جب ان کے سامنے کوئی بھی آبجیکشن پٹیشن لائی جاتی ہے تو وہ آبجیکشن پٹیشن لانے والے وکیل کے خلاف سب سے پہلے وہ آبزرویشن دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا عامر فاروق صاحب نے
جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس، جن کے پاس یہ ہمارے والی کرمنل ریویژن پٹیشن موجود ہیں اور اس کی سماعت 3 تاریخ کو فکس ہے، لیکن اس میں جو پچھلا آرڈر کیا تھا انہوں نے ریمانڈ آرڈر اور 8-10 کوشچنز فارمولیٹ کر کے بھیجے تھے، جس میں سب سے پہلے اختیار سماعت کا کوشچن تھا کہ آپ اس کے بارے میں پہلے فیصلہ کریں، اور دیگر کوشچنز بھی اس میں شامل تھے۔ لیکن بدقسمتی سے 7 دن کی بجائے جس دن خواجہ عارض صاحب نے چھٹی کی درخواست دی 1 دن کے لیے، انہوں نے اسی دن بغیر سنے خواجہ عارض صاحب کو اور ہمارے باقی کسی بھی وکیل کو انہوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا اور کہا کہ ہمیں اختیار سماعت حاصل ہے۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا انوکھا واقعہ ہوگا کہ چھٹیوں میں کبھی کسی ملزم کا ٹرائل نہیں ہوتا، جبکہ وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے ڈیوٹی جج کے طور پر وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے مقتدر طبقوں کی آشیرواد کے ساتھ، جس میں سب سے ٹاپ پرائرٹی، جو کہ آج بھی آپ نے دیکھا اس کیس کے پیچھے جو مستقل آنے والے ہیں وہ عطا طاہر صاحب مستقل اس کے پیچھے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا الحاق کر کے وہ ہر حال میں اس کا ٹرائل مکمل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں جو موقع ہے ہم ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپنے کیسز کی پیروی نہ کر سکیں۔ اور اس دوہرے معیار انصاف، دوہرے نظام عدل میں بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف لوور جوڈیشری، اس میں ہمایوں دلاور صاحب، اور اس انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہمارے بڑے قابل احترام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی اس میں رکاوٹ میں، اس انصاف کی فراہمی میں وہ حصہ دار ہیں۔ اس لیے کہ یا تو وہ ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن ڈسمس کر دیں، یا وہ ہماری کرمنل ریویژن پٹیشنز ڈسمس کر دیں اور وہ کہہ دیں کہ آپ کے یہ جو پوائنٹس ہیں جس میں آپ اختیار سماعت کو، آتھورائزڈ آفیسر کو، یا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے جو کوشچنز ہیں، یا لمیٹیشن کا کوشچن ہے جو ہم نے ریز کیا ہے، یا تو ہمارے پاس وہ گراؤنڈز نہیں ہیں، آپ ڈسمس کر دو، پھر ٹھیک ہے بھلا ہمارے خلاف ٹرائل چلائیں۔ جب آپ کہتے ہو اس میں جان ہے، اس میں وزن ہے، اور سب سے پہلے جورسڈکشن کا کوشچن ڈیسائیڈ ہوگا، تو جو ٹرائل کورٹ اس میں پروسیڈ کر رہا ہے کم سے کم اس کو تو روک دو۔ اگر آپ اس کو نہیں روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب اس کا فیصلہ کر دیں گے، ہمیں سزا سنا دیں گے، یا نااہل کر دیں گے، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی ایڈورس آرڈر کر دیں گے، تو مجھے یہ بتائیں تو پھر ہم اپنے ان کیسز کی پیروی کس عدالت میں جا کر کریں گے؟ تو اس لیے ہم یہ بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اور اس میں جو پلیئرز ہیں، جو اس میں ایکٹرز ہیں، جہاں یہ فاشسٹ حکومت ہے جس نے 180 سے زائد مقدمات خان صاحب کے خلاف بنا دیے ہیں، جو کہ روز آج بھی وہ 12 مقدمات میں پیش ہوئے ہیں، جو کہ سیاسی میدان میں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اداروں کو استعمال کرنا شروع کیا، اور اداروں میں ہمارے سارے ادارے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، ایف آئی اے، نیب اور پولیس، ان کے ہاتھ حکومت کے سامنے باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہ خان صاحب کو اگر سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کے ذریعے انصاف کا قتل کر کے، اداروں کو استعمال کر کے ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے جس طریقے سے تاکہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے سیاست سے آؤٹ ہو جائیں۔ لیکن قوم جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں، عوام جانتی ہے، یہ اس طرز عمل سے نہ تو خان صاحب کی سیاست کو مائنس کر سکتے ہیں، نہ ہی پبلک کے جو غصہ، جو پبلک کی اویئرنیس ہے اس کو کسی لحاظ سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا کرنے کی کوشش ہوئی تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ایک لحاظ سے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کرایا گیا تھا، یہ بھی عدلیہ کے ذریعے انصاف کا قتل ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ٹاک شو میں ان کے منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لگائی، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ حکومت ہے یا حکومت سے کوئی سپر پاور کوئی اور ہے جس نے یہ پابندی لگائی ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے، وہ ہمیں جواب دے۔
جج باعث ہوتا ہے وکلا اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اور کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جج کو چلے جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جج عدالت جو ہے وہ باعث ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے. تو آپ کے پاس وکلا کی اکثریت ہے، کیوں آپ یہ اقدام کیوں نہیں کرتے کہ اس کی کورٹ کے اندر بھی اور کورٹ کے باہر بھی ایک موومنٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں ہم اس وقت بھی قانونی طریقہ کار اڈاپٹ کر رہے ہیں. قانون کا راستہ یہ ہے کہ جو اس کا فائل سٹیٹیوٹ ہے اس کو ہم اعلیٰ عدلیہ میں لے کر جائیں. ہم نے ایک سے زائد مرتبہ اس جج صاحب کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ بائسڈ ہیں اور یہ ریزنز ہیں، اور اس کے باوجود نہ صرف یہ خود اس کو سن رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی ہم نے درخواست میں لکھ کے دیا ہے، ہم نے سپریم کورٹ میں بھی یہ درخواست میں لکھ کے دیا ہے. ہم قانونی طریقہ کار اور قانونی راستہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور جب تک یہ راستہ ہمارا ہے ہم اس آئینی اور قانونی طریقہ کار کے مطابق آگے چلیں گے. ذرا کچھ گزارشات آپ سے ابھی ہم نے نہیں کی ہے، وہ ذرا آپ اگر سن لیں. ہمیں مسئلہ ہمایوں دلاور صاحب سے ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہے. اور آج جب کیمرے کے سامنے ہم بیٹھے ہیں تو شاید میں اپنے کیریئر میں اور یہ جو سینئر وکلاء ہیں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ہم کسی ہائی کورٹ کے جج یا سیشن جج کے خلاف پبلک میں آئے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کبھی زندگی میں اس طرح اس عمل کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اور اس کی ضرورت پڑی ہے. ضرورت اس طرح پڑی کہ وکیل کو لوگ انگیج کرتے ہیں کہ کلائنٹ کے حقوق کا تحفظ کرے گا، اور یہ اس کے اسٹیچوٹری فرائض ہیں، اخلاقی طور پر بھی پابند ہیں اور پروفیشنلی بھی پابند ہیں. عمران خان کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے ایما پہ ہمایوں دلاور صاحب نے انصاف سے ہٹ کر جو کام شروع کیا ہوا ہے، جو روزمرہ کی بنیاد پہ کارروائی، عدالتی کارروائی کا نام دے کے جو ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم یہاں عدالت کا احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے فرائض انصاف کرنا ہے، کسی کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا ہے، وہاں ہم نے قوم کو بھی یہ بتانا ہے کہ یہ جج صاحبان کمپرومائزڈ ہیں، اور اس کی نظیریں ملتی ہیں ورلڈ جورسڈکشن میں. دنیاوی جورسڈکشن میں آپ جائیں تو آپ کو ملے گی. امریکہ میں جارجیا کی سپریم کورٹ کے جج کو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس مقدمے میں نہ بیٹھے، لا کی زبان میں اس کو ریکیوزل کہتے ہیں، تو وہ یا ریکیوز کرے گا یا کہے گا کہ نہیں میں بیٹھتا ہوں. آپ کا کوئی شک ہے کہ وہ متعصب ہیں، اس کا کوئی انٹرسٹ ہے، اگر وہ بیٹھ گیا اس مقدمے میں جس پہ پارٹی نے اس کو کہہ دیا کہ آپ ریکیوزل کریں، تو پھر اس پارٹی یا اس کے وکیل کو یہ حق ہے کہ پبلک میں جائیں اور عوام کو بتائیں کہ ایسے جج صاحبان بھی ہیں جن کو آپ التجائیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مقدمات میں نہ بیٹھے، ہمیں آپ سے اندیشے ہیں، خدشے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے اور آپ کے فیصلوں سے واضح ہیں کہ آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کمپرومائزڈ ہے، ایف آئی اے کمپرومائزڈ ہے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں کمپرومائزڈ ہے، تمام بیوروکریسی کمپرومائز ہے، کوئی بھی شخص رول آف لا کے ساتھ نہیں ہے. ایسے میں اگر جج کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں کوئی انہونی نہیں ہے. اور ہم پورے دعوے کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جج صاحبان جو ہیں یہ اپنے منصب، اپنے اوتھ کا انحراف کر چکے ہیں. انہوں نے انصاف کرنے کا حلف لیا ہے جس طرح ہم نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم اپنے موکل کو انصاف دلائیں گے. لہذا اگر جج صاحبان ناراض ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم ہر قسم کے نتائج بھگتنے کو تیار ہیں. اس کا پراب ہونا چاہیے، ہمارے الزامات کا پراب ہونا چاہیے. اتنا حق تو ہے، ہم الزام دہندہ ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ منصفین نہیں کر رہے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، آپ کو علم ہے ڈیریان کیس میں ججمنٹ آئی،
اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ویب سائٹ سے اس نے ججمنٹ جو ہے ڈیلیٹ کرائی, بینچ توڑ دیا. کیوں؟ کہیں ایسی نظیر ہے؟ اس کے بعد ایک بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے 9 مئی کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں. تمام وکلاء کی شرک جو ہوتی ہیں وہ عدالتیں ہوتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں لوگوں کے کہ عدالت میں آپ کو دیکھیں گے. آپ کی عدالت میں آئے ہوئے ایک طالب کو ہمایون دلاور کی عدالت میں پیش کروانے کے لیے, آج میں بتا دوں کیوں اریسٹ کیا جاتا ہے. 9 مئی کو کیونکہ 10 مئی کو کارروائی رکھی گئی تھی فرد جرم کی, تو لہذا 9 مئی کو رینجر کے ذریعے اس کو ہائی کورٹ میں, جس کا یہ نگہبان ہے, کسٹوڈین ہے, جو سب سے بڑا منصف ہے, اس کی عدالت میں پنجوتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی جب خون اس کے چہرے پہ بہہ رہا ہے. عدالت اور عدالت کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جس غنڈگردی کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ڈسگریسفلی گھسیٹا, وہ ویڈیو سامنے نہیں آئی. جس طرح کمرے میں ان کی توہین کی گئی, کرسی پر گرایا گیا, ان کو لاتیں ماری گئی, ان کی انتہائی ڈس رسپیکٹ کی گئی, وہ ویڈیو انہوں نے چوری کر دی. یہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے, کسی اڈے پہ نہیں ہوتا ہے, کسی سڑک پہ نہیں ہوتا ہے. اور جب ہم اور وہاں پہ وکلاء کو مارا جاتا ہے, عدالتی سٹاف کو مارا جاتا ہے, شیشے توڑے جاتے ہیں, دروازے توڑے جاتے ہیں, تو ہم فریاد لے کے جاتے ہیں یہ کیا فسطائیت ہے, کیا ظلم ہے, کیا انارکی ہے, کیا ٹیرنی ہے. یہ چیف جسٹس کا کام نہیں تھا کہ اپنے عدالت کے تقدس کو جو ہیں جنہوں نے پامال کیا تھا ان کو نوٹس کرتے, ان کو گرفتار کرواتے. حضرت نے آسمانی گرا دیا کہ نا جناب جو گرفتاری کی ہیں ان حضرات نے, وہ اس پہ میں مہر ثبت کرتا ہوں. قانون تو اسی دن آپ نے اس کی بےخکنی کر دی, انصاف کا تو اسی دن آپ نے جنازہ نکال دیا جس دن آپ نے اس فسطائیت پہ مہر رقم کر دی. اسی دن آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا, اسی دن آپ نے اپنے حلف کی پامالی کی, اسی دن آپ نے بتا دیا کہ جج بھی کمپرومائز ہوتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے یہ کیا شوشا کے لیے, ڈرامے بازی کے لیے, آئی جی کو ابھی 10 منٹ میں طلب کر لیں, 1 گھنٹے میں طلب کر لیں, کدھر گئی وہ تبیین عدالت؟ اور جو حکم کیا تھا کہ اس کی FIR ہم درج کریں گے. ہماری 30 سال شعیب صاحب کی مجھ سے زیادہ وکالت ہیں, 35 سال اس پیشے میں گزرے ہیں, تمام جج صاحبان کو دیکھا ہے, کچھ زندہ ہیں, کچھ ابھی سرونگ ہیں, کچھ مر چکے ہیں. یہ عدالتی ڈرامہ بازیاں جو ہیں یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا, اس دن آپ نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا. یہاں پہ آپ نے ناانصافی ختم نہیں کی. ہمایون دلاور صاحب پہ بعد میں آتا ہوں. ہمایون 9 تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, 10 تاریخ کو میں اور خواجہ عارف صاحب اور بیرسٹر گور صاحب, ہمیں کہا جاتا ہے صبح کہ جی وہ عدالت تو پولیس لائن چلی گئی. اب آپ لوگ سن لیں اور پاکستانی قوم بھی سن لیں, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کبھی پولیس لائن میں عدالت نہیں لگی ہے. اور اگر سیکیورٹی کی وجہ سے کہیں پر مجبوری ہے تو 452 ضابطۂ فوجداری کہتا ہے کہ وہ جج جس کی عدالت کا کیس ہے وہ تحریری طور پہ رضامندی دے گا کہ گورنمنٹ کے اس حکم نامے کے ساتھ یہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے. کوئی رضامندی انہوں نے نہیں کی. اور صبح میں پتہ چلتا ہے کہ جناب خان صاحب کو پولیس لائن میں ایک پولیس افسر کے گھر جو اس کا ریزیڈنس تھا اس کو عدالت نے ڈکلیئر کر کے پیش کیا جائے گا. ہم گئے, میں گیا وہاں, جناب علی بڑی مشکل سے پہنچے اور پوری پولیس لائن جو تھی وہ یہ رینجرز کے گھیرے میں تھی. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اعتراض اٹھایا اس کے سامنے کہ یور آنر یہ عدالت کس طرح ہو گئی ہے؟ پولیس لائن میں ایک تھانے دار یا پولیس افسر کے گھر کو آپ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے ٹرائل کر رہے ہیں, کیا آپ نے کنسنٹ دی ہے؟ یہ ان ریکارڈ ہے, ہم نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا مجھ سے کنسنٹ نہیں دی گئی. اور اس پہ میں جب پولیس لائن سے باہر نکلا تھا اور جب میں نے میڈیا ٹاکس کی تھی تو اسی دن بھی میں نے یہ بات کی.
تو سب سے پہلے عمران خان کے ٹرائل پولیس لائن میں ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے انصاف کرنے والے تمام اداروں کو کہ آپ اپنی مرضی کی جگہ چنیں، لیکن وہ جگہ چنیں جو پراسیکیوشن کی نہ ہو، جو پولیس کی نہ ہو، کہ وہ تو ہمارے مدعی ہیں، وہ تو ہمارے خلاف گواہ ہیں. یہ جناب علی ہو جاتا ہے، اب عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے. ہمایوں دلاور صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آج تو ہمیں آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ آپ کا میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے. گڈ انف. تو فرد جرم کا نوٹس کبھی ہوا ہے ہمیں؟ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے عمران خان کو؟ آپ نے نقولات دی تھی؟ ہم ان جج صاحب کو آگاہ کرتے ہیں کہ فرد جرم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. تو اس وقت جج صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کی اعتراضات کو ختم کرتا ہوں، آپ دستخط کر دیں. اب دستخط یہ زبردستی ہم سے نہیں کرا سکتا. ہم نے کہا دستخط کس چیز کا کریں؟ ہم نے کہا ایسی یک طرفہ کارروائی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا موقف تھا جو اسی دن میں نے میڈیا کو دیا. جب اگلے دن ہم آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب آرڈر میں لکھتے ہیں کہ فرد جرم ان کو پڑھ کے سنایا گیا. یہ غلط ہے، یہ غلط بیانی ہے. اپنے آرڈر شیٹوں، آپ کی عدالتوں کے آرڈر شیٹوں کو تقدس، ایک رسپیکٹ، ایک سینکٹیٹی حاصل ہوتی ہے. کس طرح آرڈر شیٹ میں ایک غلط بیانی کر سکتا ہے کوئی جج؟ وہ بھی آپ نے کر دیا. اس کے بعد یہ مقدمہ جب ان کو تفویض ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ 8 مہینے قبل اس پہ ایک اور جج صاحب بھی رہے تھے، لیکن جب سے اس کو تفویض ہوا ہے آج تک لگ بھگ 45 پیشیاں یہ کر چکا ہے، اور وہ بھی روزمرہ، آج سے کل، کل سے پرسوں، اور بلکہ درمیان میں تو گھنٹے کی حساب سے شروع ہو گیا تھا کہ 12 بجے کے بعد میں 1 بجے شروع کروں گا، پھر جمعے کی نماز کے بعد چھٹی کے وقت بھی کروں گا. ایسا انصاف کبھی بھی میں نے اپنی ایکسپیرینس میں، اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے. اور آگے سے آپ کو یاد ہے، آپ کو میڈیا کے ذریعے جب میں کیا تو کہتا ہے آپ کو لایا گیا ہے. محترم، میں اس کیس میں، یہ کیس جب آپ کو دیا گیا اس سے پہلے بھی میں اس میں وکیل تھا. پھر روزانہ کسی کو شٹ اپ، کسی کو کہتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ نہ کراؤ، کسی کو کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں چلے گی، آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں. یہ کیا ہے؟ عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے؟ جج صاحبان کی یہ زبان ہوتی ہے؟ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، روزانہ. آگے سے حیرت ہے، تارڑ صاحب، کیا نام ہے، عطا تارڑ، آج اس کی روزانہ آتا ہے. وہ بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ نہ گواہ ہو، نہ مدعی ہو، نہ پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا ہے. آج 70 لگ بھگ لوگوں کو لایا. اس دن بھی عدالت میں اس نے اڑبونگ مچانے کے لیے آڈیو، اس کا میسج جو ہے سرکولیٹ ہوا، وائرل ہوا. آج کیا کہتا ہے؟ زبان ذرا استعمال کریں کہ جی یہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، گین سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس. یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی دانست میں کلیم اللہ اور سمیع اللہ ہے. بڑی نون والوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی، بد زبانی کی، بد کلامی کی. آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کیس میں، جس کیس میں کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہے، آپ ایک وفاقی کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں، آپ آفس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے آ کے عدالت میں بیٹھ کے اور کونے میں کھڑے ہو کے اور اپنے وکلاء اور اپنے ورکروں کو لاتے ہیں. آج بھی نعرہ بازی ہوئی، بڑی مشکل سے وکلاء آپس میں لڑتے رہ گئے. بھائی کیوں آ رہے ہو؟ آپ کے لیڈروں کے ٹرائل ہوں گے، آپ یہ رواج رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، اگر وہ آئے، جس کا آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نہ آئے؟ وہ یہ ہڑبونگ نہ کرے جو ہڑبونگ آپ نے ہر پیشی پر مچائی ہوئی ہے. اس دن بتا رہا تھا کہ 72 دفعہ میں اس کیس میں پیش ہوا ہوں. تو لہذا ہمایوں دلاور صاحب فرد جرم بنا لیتے ہیں یک طرفہ. آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے. میں اسٹارٹ کرتا ہوں جی. اس کے بعد ہائی کورٹ ان کے پاس کیس بھیجتی ہیں.
کہ جی آپ مینٹینیبلٹی پہ 7 دنوں کے اندر فیصلہ کریں. میں 3-4 یہ فنگر ٹپس پہ گنواتا ہوں کہ آپ 7 دن کے اندر فریقین کو سن کے فیصلہ کریں. اس نے ہمیں سنا، تیسرے دن اس نے فیصلہ کیا اور کہتا ہے جی آپ کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ فریقین کو نہ سنیں. ہماری نظامی انصاف کی بنیاد اسی پرنسپل آف لا پہ ہے، آڈی الٹرم پارٹم، کہ نو باڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. آپ نے ہمیں سنے بغیر ہائی کورٹ کے آرڈر کی پامالی کی، اس نے ہمیں سنے بغیر ہمارے خلاف فیصلہ کیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد عدالتی اوقات کار کی کوئی پرواہ نہیں. جب میں کہوں اسی ٹائم عدالت ہے. شعیب شاہین صاحب نے بتایا کبھی اس طرح بھی ہوا ہے 3 دن پہلے آپ شیڈول ہی تبدیل کر دیتے ہیں، ڈیوٹی راسٹرم چینج کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں جج صاحب جو ہیں وہ اس کی ڈیوٹی جو ہے 1 سے، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایڈیشنل سیشن جج خود اپنی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا ہے. تو لہذا آپ چاہتے ہیں عامر فاروق صاحب اور رامائن دلاور صاحب کہ عمران خان کو سزا ہو جائے، تو یہ نام نہاد ٹرائل کیوں کر رہے ہو؟ نام نہاد آپ ویسی حاکم ہیں، ہم 10 بس تک کھڑے ہو جائیں گے نا. آپ ڈال دیں ہتھکڑیاں، بتا دیں کہ جی ہم نے توشہ خانے میں یہ سزا دے دی. یہ انصاف ہے، یہ انصاف کی توہین ہے، یہ ٹرائل کی توہین ہے. ہم بحیثیت وکیل اور خان کی لیگل ٹیم کے کسی بھی صورت میں اس عدالتی فیصدیت کی اجازت نہیں دے سکتے. اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں. خواجہ حارث صاحب کا ایک نام ہے، ایک سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انتہائی ڈیسنٹ ہیں. شاید ہم میں تھوڑی بہت جذبہ ہو یا ایموشن ہو. وہ خواجہ حارث صاحب روزانہ جو ہیں ڈسگریس سے گزرتے ہیں. اب دوسرا طریقہ تو یہ بھی ہے نا کہ وکلا بھی ادھر کھڑے ہو کے وہی رد عمل کا مظاہرہ کریں جو عدالت کر رہی ہے. نہ وکلا اتنے کمزور ہیں اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں. اس دن بھی میں نے کہا تھا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں سے خوف اور ڈر نہیں ہے. اب ریویژن شروع ہوتی ہے، ٹرائل شروع ہوتے ہیں. جناب علی یہ ریکارڈ ذرا منگوا دیں. میرا حق ہے نا، یہ سرکاری گواہ تو پھر نہیں آئیں گے. الیکشن کمیشن نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، نہیں جی آپ کی درخواست مسترد. جناب علی مہربانی فرما کہ یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے، فلاں ریکارڈ اس کا حوالہ دیا ہے، یہ ریکارڈ ذرا طلب تو کروا دیں. ریجیکٹ. ہم اسے کہتے ہیں کہ محترم یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں. نہیں، آپ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں. یوں کر کے زبردستی ہمارے سوالات کے حق کو بھی ظاہر کیا. ہم ریویژنوں میں گئے، 1 ریویژن، 2 ریویژن، 3 ریویژن، 4 ریویژن. ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اب اس دوران جناب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نظر آتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی مذہق خیز خاکے اور 2014 سے ہیں. اس دن چیف جسٹس صاحب اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں ایف آئی اے کو بیچتا ہوں. کیا چیز آپ ایف آئی اے کو بیچ رہے ہیں؟ 2014 سے 2023 تک اس کے ٹائم لائن پہ ہیں. اس وقت اس نے اپنی اکاؤنٹ کو لاک کیا جب یہ چیزیں منظر عام پہ آئی. تو 2014 سے لے کر 2030 تک انہوں نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیے. پھر اس میں سے بہت ساری پوسٹیں تو آپ کی اپنی تھی، کچھ اور نے آپ کے ٹائم لائن پہ لگائی تھی، لیکن وہ جو آپ کی اپنی تھی اس کا آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ تردید کر دینا کہ یہ پوسٹیں میں نے نہیں لگائی تھی. فیس بک اکاؤنٹ تو میرا ہے، لیکن فیس بک اکاؤنٹ بھی آپ کا ہے. میرے اکاؤنٹ میں اگر کوئی خدا نخواستہ توہین رسالت کا پوسٹ لگاتا ہے، میں مجرم الزام ٹھہرایا جاؤں گا نا. مجھ سے پوچھا جائے گا نا کس طرح میں نے اس شخص کو یہ اجازت دی کہ میری ٹائم لائن یوز کرے. آپ نے اپنے اس شخص جو ایکیوز ہے آپ کی عدالت میں، آپ نے وہ ٹائم لائن پہ وہ تمام لغویات ڈال دی، مغلظات ڈال دی، تضحیک امیز خاکے ڈال دیے، اور آپ منصف بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چیزیں لے کے ہم گئے وہاں ہائی کورٹ. پہلے اس کو ریکویسٹ کی، کہتے ہیں مجھے آپ نے کہا کیوں؟ یہ بھی میری توہین ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس ٹرائل سے علیحدہ ہو جائیں. ہم آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے کہ محترم یہ آپ کے جج صاحب کا کنڈکٹ ہے. تو جج صاحب جو ہیں کیا فرماتے ہیں؟ آج تک سٹے نہیں ملا ہے، ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے نزدیک. یہ سٹے جو ہیں جو قانون میں ہیں وہ کس دن کے لیے ہوتا ہے؟
ایک متعصب جج کے حوالے سے آپ کے پاس ہم الزام لے کر آ گئے، آپ ہمیں اس پہ ریلیف دینے کے بجائے، آپ اس جج کو روکنے کے بجائے آپ کنڈون کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل منطقی انجام تک پہنچ جائے، تو لہذا ریویژن میں گئے، کوئی اسٹے نہیں، دوسری ریویژن کوئی اسٹے نہیں، تیسری ریویژن کوئی اسٹے نہیں، دوسری ٹرانسفر اپلیکیشن کوئی اسٹے نہیں، اور اس کے بعد 7 مہینے ٹرانسفر بیل اپلیکیشن لگائی، وہ بھی خارج کر دی۔ حضرات، میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان 2 جج صاحبان، بہت سارے جج صاحبان نے ہمارے کیسز ڈیسائیڈ کیے، کسی ایک جج صاحب پہ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، نہ ہم نے اپنے پیشے، اپنی کیریئر جو ہمارا ہے اور اس بار میں رہے ہیں جب سے یہ جج صاحبان بنے بھی نہیں تھے، تب سے ہم ان کو آبزرو کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اب جب یہ سارے ادارے فیل ہو گئے اندر کروانے میں، اب انہوں نے جو ہے عدلیہ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس قوم کو کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ نہ کہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ عدالتی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ یہ نظام پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جسٹس سسٹم کو بے توقیر کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، آج جو ہم نے بیسک باتیں کی ہیں پریس کانفرنس کے حوالے سے، بیسک 2 چیزیں ہیں۔ ہمایوں دلاور صاحب جو کہ متعصب جج ہیں، اس نے اپنے ہر حرکت، اپنے آرڈر، اپنے کنڈکٹ کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ وہ متعصب جج ہیں، جس کے خلاف پریس کانفرنس صرف آج ہم نے اس حوالے سے کی ہے تاکہ پبلک کو، لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کا کیا کنڈکٹ ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشنیں فائل کی ہیں بیفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پٹیشنز کے اوپر نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ جب وہ نوٹس ہو جائیں اور کیس ایک سب جوڈس ہو جائے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں فردر پروسیڈ نہ کریں، بلکہ ان کو پروسیڈ کرنے کی بجائے وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہے ہیں، اور آج آپ دیکھیں گے آج لاسٹ ورکنگ ڈے تھا اور کل سے چھٹیاں ہیں۔ 14 جولائی کو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جس میں ہمایوں دلاور صاحب ڈیوٹی جج نہیں ہیں، یہ ڈیوٹی جج ڈے ٹو ڈے افیئر کرتے ہیں، لیکن 3 دن پہلے ایک نیا نوٹیفیکیشن آ گیا، آج پتہ چلا ہمیں جناب ہمایوں دلاور صاحب تو اگلے 5 دن کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ جناب اس کیس کو سنیں گے۔ ڈیوٹی جج جو ہوتا ہے چھٹیوں میں، یا تو کوئی اولڈ کیسز ایسے ہوں، اولڈ کیس مینس کہ جو کوئی ڈائریکشن کیسز ہوں، یا ڈے ٹو ڈے افیئرز والے کیسز ہوتے ہیں، وہ صرف چلا کرتے ہیں، جبکہ یہاں اس کیس کو چلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قانون و انصاف کو بالائے طاق رکھ کے ان کو ہر حال میں سزا دی جا سکے۔